میں دیکھ رہا تھا امریکہ میں ایک اسکول کے اندر بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہوا. وہاں پہ ایک مدر تھی جو کہ کیٹ کے کاسٹیوم میں وہاں چلی گئیں اور وہاں جا کر انہوں نے بڑی دھویں دار قسم کی اسپیچ دی اور وہ انہوں نے جا کے انہوں نے یہ کہا کہ she was actually dressed exactly like a cat. She was wearing a full cat suit, everything with the tail and all that. اور وہ جا کے وہاں پہ کھڑی ہو گئی اور وہ کہتی ہیں کہ I am identifying as a cat. How many of you actually believe that? اور اس نے یہ کہا کہ بیسکلی آپ کے اسکول میں ایک ٹیچر ہے جس کا نام جو بھی تھا مسز وٹ ایور, وہ ایکچولی میل ہے, ٹھیک ہے, اس کا نام, وہ اپنا نام میل بھی یوز کرتا ہے اور فیمیل بھی یوز کرتا ہے, اس کی مرضی ہوتی ہے جب جو مرضی کر دے. اور وہ یہ چاہتا ہے کہ سارے اسٹوڈنٹ اس کو مسز ایکس وائی زیڈ جو بھی نام ہے اس سے پکاریں when he is a full grown biological male, no doubt about it, with a deep very masculine voice, ٹھیک ہے. تو وہ کہتی ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ میرے بچوں کو اور تمام بچوں کو کنفیوز کر رہے ہیں. اس نے کہا اگر تو آپ مانتے ہیں کہ میں بلی ہوں, ٹھیک ہے, اور کیونکہ میری یہ سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی ہے نا کہ میں ایک بلی ہوں, تو آپ بچوں کو یہ پڑھائیں گے تو یا تو آپ بہت ڈس آنیسٹ ہیں فرام اے سائنٹیفک پرسپیکٹو. You guys have literally, I mean, if you cannot distinguish between a cat and a human being, then what on earth kind of biology are you teaching my kids? What on earth kind of science are you teaching my kids? You are lying to them. You're lying to them and you're telling them okay, what they see with their own eyes, what they're experiencing, experimental data, empirical evidence, وہ سچ نہیں ہے, وہ غلط ہے. آپ ان کو پاگل بنا رہے ہو, آپ ان کو جھوٹ بول رہے ہو, بلیٹنٹ لائی بول رہے ہو. اور اگر آپ یہ کہتے ہو کہ میں بلی نہیں ہوں, تو پھر کس کیٹیگری کے تحت وہ ٹیچر جو میل ہے وہ اپنے آپ کو فیمیل کہہ رہا ہے, کس بایولوجیکل ایویڈنس کے تحت وہ میل شخص اپنے آپ کو فیمیل کہہ رہا ہے, اور آپ بچوں کو کہہ رہے ہو, ڈانٹ رہے ہو, سمجھا رہے ہو کہ آپ اس کو عورت مانو, on what basis. اور وہ کیس جو تھا نا, آرگیومنٹ, وہ بہت امیزنگ آرگیومنٹ تھا. اینڈ آئی تھنک کہ وہ آئی تھنک آپ کے اس سے ریزونیٹ کرتا ہے نا کہ آپ کی صرف باڈی, ناٹ جسٹ جینیٹیلیا, یا آف کورس پوری آپ کی بایو ہے جس کے اندر آپ کے جینیٹکس, یعنی آپ کے ایک عورت میں اور ایک مرد کے فیشیل ہیئر میں کتنا فرق ہوتا ہے. بالکل, اس میں ہر چیز میں فرق ہے. میں نے کہا 6,500 ڈفرینسز ہیں, 6,500. تو پھر سرجری صرف جینیٹیلیا کی کیوں؟ ہاں, پھر تو پورا ڈی این اے چینج ہونا, سارے چینج ہونے چاہیے, اور وہ کبھی ہو نہیں سکتا. آپ اس کا بلڈ چینج کریں, آپ اس کا ڈی این اے چینج کریں, آپ اس کی پیلوک بون توڑ دیں, آپ اس کے یعنی ہپ بون کو دیکھیں ڈیمیج کریں, آپ اس کے ایک یعنی ووکل کارڈز بدل دیں, کیا کچھ کریں گے آپ اس کے ہارمونز کو چینج کریں, ٹیسٹوسٹرون ورسز ایسٹروجن, یہ سارا کچھ کرنا پڑے گا. اور اس کے مقابلے میں اگر آپ نے صرف اس کو اس کی روح کو چینج کر دیں, یعنی اس کی تھوڑی کاؤنسلنگ کر دیں, اس کی that's so easy. Yes, at the end of the day there is no surgery for any disorder proven scientifically and any perversion. اگر ایک بندہ جو ہے وہ وائلنٹ ہے, this is a behavior which is not required, but اگر وہ وائلنٹ ہے doesn't justify it. He has to change his ways. At the end of the day آپ اللہ کی کریشن سے آپ اللہ سے مقابلہ نہیں کرتے. Exactly. اللہ تعالیٰ says کہ we have created you in pair. ختم. اور دیکھیں دوسری بات یہ بھی ہے کہ یا تو ہوتا ہے نا کہ چلو اگر بالکل ان کا ڈیولز ایڈوکیٹ پلے کرتے ہوئے یہ کہہ بھی دوں کہ سرجری ہی کرا دینی چاہیے, جو بندہ بھی اس طرح فیل کر رہا ہے, اس کے ایموشنلز اس طرح سے ہیں, فیلنگز ایسی ہیں, سرجری کرانی چاہیے. تو مجھے بتائیں, یا تو سرجری سے فائدہ ہوتا اور آپ ایسا ڈیٹا لے کے آتے کہ سرجری کرنے سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ہے, لوگ بڑے امیزنگ ہو گئے, بلکہ ایکچولی جو ڈیٹا اویلیبل ہے وہ اس کے کنٹری ہے بہت زیادہ. اٹ از اپوزٹ ٹو دیٹ کہ دیر آر پیپل ہو آر ہیونگ وہ سیکس چینج ریگریٹ اینڈ آل آف دیٹ اسٹف کہ جی ہم نے یہ کیوں کرایا.